والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی عنا بہ، ان کی مشہور و معروف کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے بہت ساری روایت آپ نے بعد از وصال مؤمنین کے ارواحیں کس طرح ان پر اعزازات اور اکرامات کی بارشیں نازل ہوتی ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں اعزاز عطا فرماتا ہے، اس کے متعلق آپ نے بہت ساری روایت سماعت فرمائی. اور اسی طریقے سے کفار پر اور ان کی روحوں پر کس طریقے سے عذاب مسلط کیا جاتا ہے، کس طرح ذلیل ان کو کیا جاتا ہے، اس کے متعلق بھی آپ نے بہت سارے واقعات اور روایت سماعت فرمائی. مزید انشاءاللہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے چند احادیث اور چند روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا عطا خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور آپ کا انتقال ہو گیا. اور یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص پیٹ کی بیماری کی وجہ سے انتقال کر جائے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے، یعنی اسے شہید کا درجہ دیا جاتا ہے. سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ خیر التابعین، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی ان کو عطا فرمایا. ان کے تھیلے سے دو ایسے کپڑے نکلے جو دنیاوی کپڑوں میں سے نہیں تھے. دو آدمی قبر کھودنے کے لیے لے گئے مگر جلدی واپس آ گئے اور بتایا کہ ہمیں پتھریلی زمین میں ایک قبر کھودی ہوئی ملی ہے، گویا ابھی ابھی اسے کھودا گیا ہے. چنانچہ آپ کو کفن دے کر دفن کر دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہاں قبر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. یہی واقعہ سیدنا عبداللہ بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے. اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہم واپس لوٹے تو ان کی قبر پہچان کر ان کے لیے استغفار کریں گے. پس جب ہم لوٹے تو وہاں قبر تھی نہ قبر کا کوئی نشان تھا. سیدنا ابو بکر بن زیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مصر کی غلہ منڈی میں تھا کہ اتنے میں لوگ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ لے کر آئے. بہت بڑے بزرگ تھے حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف کائرو میں ہے. وہ ان کا جنازہ لے کر آئے تو میں نے سبز پرندوں کو ان کی چارپائی پر اڑتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ وہ قبر تک ساتھ گئے. اور جب حضرت کو دفنا دیا گیا، سپرد خاک کیا گیا، تو وہ سبز پرندے غائب ہو گئے. سبحان اللہ. السر المسون میں ایک نیک بندے حضرت سیدنا سلامہ کنانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی وفات کا سال اور وقت پہلے ہی بتا دیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو کیسے علم غیب عطا فرمایا کہ آپ نے اپنی وفات کا سال اور وقت جو بالکل متعین تھا وہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا. اور راوی فرماتے ہیں کہ ان کا انتقال بھی اسی وقت اور اسی دن اور اسی مہینے میں ہو. اور وہ سفید پرندے جو صالحین کے جنازوں پر دیکھے جاتے تھے، یعنی وہ فرشتے ہوتے ہیں سفید پرندوں کی شکل میں جو صالحین نیک بزرگوں کے جنازوں پر دیکھے جاتے تھے، وہ آپ کی چارپائی پر بھی منڈلاتے رہے حتیٰ کہ ان کے ساتھ ہی قبر میں داخل ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کے جنازوں میں ایسا ہوا کرتا تھا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. سیدنا مالک ابن علی، ہم نے پہلے بھی اسی کتاب کے حوالے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے متعلق جو سفید ایک پرندہ آیا اور آپ کے سینے پہ آ گیا اور چھپ گیا، اس کے متعلق بھی ہم نے روایت یہ پیش کی تھی. سیدنا مالک ابن علی قلانسی رحمہ اللہ کے متعلق بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ وفات کے بعد جب آپ کو نماز جنازہ کے لیے چارپائی پر رکھا گیا تو لوگوں نے میدان و پہاڑ بلکہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی ہر جگہ سفید لباس میں ملبوس لوگ ہی لوگ دیکھے جو جنازہ پڑھنے والوں کے ساتھ جنازے میں شریک ہوئے. یقیناً یہ فرشتے تھے جو آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں قبرستان میں تھا
کہ اچانک ایک غمگین شخص کی آواز آئی جو اپنے رب عز و جل کو یوں پکار رہا تھا کہ اے میرے آقا، تیرا غلام تیری بارگاہ میں حاضری کا پختہ ارادہ کر چکا ہے، اس کی روح تیرے پاس اور لگام بھی تیرے ہاتھ ہے، یعنی تیرے دست قدرت میں ہے، یہ تیرا مشتاق اور تیرے فراق پر غمگین ہے، اس کی رات بے خوابی اور دن بے چینی میں ہے، اس کا رواں رواں جل رہا ہے اور تیری ملاقات و دیدار کے شوق میں آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، تو ہی اس کی راحت اور تو ہی اس کی امید ہے۔ پھر اس نے روتے روتے سر اٹھا کر ایک سسکی لی، جب میں نے اسے حرکت دی تو وہ دار فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ ابھی میں وہی کھڑا تھا کہ چند لوگ اس کے پاس آئے، اسے غسل و کفن دے کر خوشبو لگائی اور جنازہ پڑھ کر دفنا دیا اور آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ سیدنا امام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں جنگل کی طرف نکلا تو ایک غار میں ایک نوجوان کو نماز میں مشغول دیکھا کہ وہ عبادت میں مشغول ہے۔ اسی غار کے دہانے پر ایک درندہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، اے نوجوان، کیا تجھے یہ درندہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس نے اندر سے آواز دی کہ اگر تم اس درندے کے بجائے اس کے خالق و مالک سے ڈرتے تو تمہارے لیے اچھا تھا۔ پھر اس نے درندے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، اگر اس نے تجھے کسی چیز کی اجازت دی ہے تو میں تجھے تیرے رزق سے نہیں روکتا، اگر ایسا نہیں ہے تو چلا جا۔ درندہ یہ سنتے ہی بھاگ گیا۔ پھر اس نوجوان نے ایک صدا لگائی، میرے آقا، میں تیرے عرش کی عزت کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر میرے لیے تیرے پاس خیر ہے تو مجھے اپنی طرف بلا لے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ دنیا چھوڑ گیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے واپس آ کر اپنے متقی اور پرہیزگار دوستوں کو جمع کیا تاکہ اس کی تجہیز و تکفین کریں، مگر جب ہم غار کے پاس پہنچے، کیف کے پاس پہنچے تو اس میں کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی اور کہا کہ اے ابو سعید، لوگوں کو واپس بھیج دو کیونکہ نوجوان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابن ابو عروبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے کہ سبز آنکھوں والا ایک شخص آیا۔ آپ نے پوچھا، کیا تم پیدائشی طور پر ایسے ہو یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی جس کی وجہ سے تمہاری آنکھیں سبز نظر آ رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ اے ابو سعید، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ پوچھا، تم کون ہو؟ جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہاں موجود ہر شخص نے اسے پہچان لیا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تمہارا قصہ اور واقعہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک دن میں نے اپنا تمام مال جمع کر کے کشتی پر رکھا اور یمن کی جانب میں چل پڑا۔ اتنے میں تیز آندھی چلی اور کشتی ڈوب گئی۔ میں ایک تخت پر بیٹھ کر کسی ساحل پر پہنچ گیا اور وہاں 4 مہینے تک گھاس اور پتے کھا کر اور چشموں کا پانی پی پی کر گزارا کرتا رہا۔ پھر میں نے تہیہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنا سفر جاری رکھوں گا، یا تو مر جاؤں گا یا کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں چل پڑا اور تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایک ایسا محل نظر آیا گویا چاندی سے بنا ہوا ہے۔ میں اس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں ہر طاق میں تالا لگا موتیوں کا ایک صندوق رکھا ہوا ہے اور چابیاں بھی سامنے رکھی ہیں۔ میں نے ایک باکس کھولا تو ان میں سے بہت ہی پیاری خوشبو مہکنے لگی، اس میں سے بہت ہی خوشبودار مہک آنے لگی۔ اندر دیکھا تو وہاں ریشمی کپڑوں میں چند افراد لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کو حرکت دی تو وہ بے جان تھا مگر زندہ کی طرح تر و تازہ تھا، یعنی بے جان تو تھا لیکن زندہ کی طرح بالکل فریش، بالکل تر و تازہ تھا۔ میں صندوق بند کر کے باہر نکل آیا اور محل کا دروازہ بند کر کے چل پڑا۔ اتنے میں سفید پاؤں والے 2 دلکش گھوڑوں پر 2 حسین و جمیل گھڑ سوار آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے مجھ سے میرا واقعہ دریافت کیا تو میں نے انہیں سب حال کہہ سنایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، سیدھے چلتے رہو، آگے جا کر تمہیں ایک درخت کے نیچے باغ نظر آئے گا، وہاں ایک باوقار بزرگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، تم ان سے اپنی پریشانی بیان کرنا، وہ تمہیں راستہ بتا دیں گے۔ میں تھوڑا آگے چلا تو وہ بالکل باوقار، باروب اور نورانی بزرگ مجھے نظر آئے۔ میں نے انہیں سلام کیا
تو انہوں نے جواب دے کر میرا ماجرا دریافت کیا۔ میں نے تمام قصہ اور ماجرا ان کے گوش گزار کیا۔ محل والی بات پر وہ کچھ گھبرا گئے، پھر مجھ سے پوچھا کہ تم نے وہاں محل میں کیا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے صندوق بند کر کے محل کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ تو وہ پرسکون ہو گئے اور مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک بادل گزرا اور اس میں سے آواز آئی، السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست آپ پر سلام ہو۔ بزرگ نے بادل سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بادل نے عرض کی فلاں فلاں جگہ۔ ان کے پاس سے یوں ہی بادل آتے جاتے رہتے، گزرتے رہتے اور سلام کرتے جاتے، حتیٰ کہ ایک سے ایک بادل سے آپ نے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں بصرہ جا رہا ہوں۔ بزرگ نے اسے نیچے اترنے کا حکم دیا تو وہ ان کے سامنے اتر گیا۔ بزرگ نے بادل سے فرمایا کہ اس شخص کو اٹھا لو اور صحیح سلامت اس کی منزل پر اتار دینا۔ جب میں بادل پر سوار ہونے لگا تو میں نے کہا، میں آپ کو اس کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، آپ مجھے اس محل گھڑ سوار اپنے بارے میں ضرور بتائیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور آپ کا تعارف کیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جہاں تک محل کی بات ہے تو وہاں سمندر میں شہید ہونے والے ہیں جنہیں فرشتے سمندر سے اٹھا کر لائے اور ریشمی کفن دے کر صندوقوں میں رکھ دیا ہے۔ وہ دو گھڑ سوار جو آپ نے سوار دیکھے گھوڑوں کے اوپر، یہ فرشتے تھے جو صبح و شام اللہ رب العزت کا سلام لے کر ان شہیدوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ رہا میرا معاملہ تو میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں، اور میں نے اپنے رب عز و جل سے دعا کی تھی کہ مجھے تمہارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اٹھائے۔ اس شخص نے بتایا کہ جب میں اس بادل پر بیٹھا تو مجھے سخت گھبراہٹ ہوئی، حتیٰ کہ میں اب آپ کے سامنے ہوں۔ یہ واقعہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے باب میں ذکر فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان اور عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو موت آنے سے پہلے توبہ نصوحہ کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔